بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی تمہارے باپ دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ اس پر ہمیں نیکیاں کتنی ملیں گی؟ میرے نبی نے فرمایا، جانور کے ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے، ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو فرمایا، بیٹی فاطمہ اٹھو، قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا نے وجہ پوچھی، ابا جان اس میں کون سی حکمت چھپی ہے؟ میں تو جانور کے قریب ہی ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ جو جانور تمہارے نام کا ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا، اس کے گرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا۔ میں جانتا ہوں ہر بندے کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اور میں اپنے عقیدے کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سیدنا فاطمہ زہرا پر کوئی گناہ تو دعویٰ تو نہیں تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا؟ میرے عقیدے کے مطابق تو سیدنا فاطمہ زہرا گناہوں سے بالکل پاک ہیں۔ سیدنا فاطمہ زہرا نے ساری زندگی میں بھی ایک گناہ نہیں کیا، ایک غلطی بھی نہیں کی۔ سیدنا فاطمہ زہرا کی زندگی مبارک پاک اور شفاف ہے۔ اس میں بھی ایک حکمت چھپی ہے۔ وہ حکمت کون سی ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ میرے نبی کائنات کے نبیوں کے نبی، نبیوں کے بادشاہ، اتنا بڑا رتبہ رکھنے والے خود کو اللہ کے سامنے عاجز پیش کر رہے ہیں۔ اے میرے مالک، میں بھی تیری بارگاہ کے سامنے، میری اولاد بھی تیری بارگاہ کے سامنے عاجز ہے، خود کو اللہ کے حضور عاجز پیش کر رہے ہیں۔ وہ اولاد جو گناہوں سے بالکل پاک ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کی، ابا جان کیا یہ فضیلت اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صاحب استطاعت ہو اور قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے، قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، مگر دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ میرے بہنوں اور بھائیوں، ابھی دل کے کانوں سے سنیے گا، آخر وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ اللہ اکبر! شرک کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا۔ مشکلات کا حل یہ ہوتا ہے۔ شرک میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میرے دوست احباب بزرگوں نے مزاروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی ہمیں اولاد بھی دے دیجئے، بابا جی ہمارے دکھڑے دور فرما دیجئے، ہمیں رزق وسیع عطا کریں۔ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ایسے گھٹیا باتیں سن کر قبر میں پڑا اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ بھی ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اے انسان تیرا خدا میں تو نہیں، تو کیوں مجھے فرعون بنانا چاہتا ہے؟ میں فرعون تھوڑی ہوں، میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں جس کے دروازے پر جا کر رحمت کی بھیک مانگتا تھا۔ تو اس کے دروازے پر جا کر سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس مالک کے دروازے پر جا کر بھیک کیوں نہیں مانگتا؟ میرے سامنے تجھے سجدہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کتنا بڑا گناہ اسے کہتے ہیں شرک۔ میرے نبی نے فرمایا، شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک نہ کرنا۔
شرک کرو گے تو یاد رکھنا تباہ و برباد ہو جائے گے، تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی انسان ہونا یعنی کہ زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہے، زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے۔ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مومن جب سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان وہ بھی تو کس کھاتے کا ہے؟ اس ایمان کی اللہ کے سامنے کتنی قیمت ہوگی؟ پوچھا گیا حضرت دوسرا شخص کون سا ہے جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا جو لوگ حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان چھوٹا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو بھی کبھی نہ کھلانا، حرام کا ایک لقمہ بھی کھلانا حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے شرم و حیا چھین لے گا، تمہاری اولاد کو بے حیا بنا دے گا۔ پوچھا گیا حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، مجبوراً انسان کو 1000 روپے دے کر 1200 روپے وصول کرنے والے، اور فرمایا 3 لوگوں کے علاوہ گناہ گار، بدکار ہو، سیاہ کار ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ پکی توبہ نہ کر لیتے، پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا کے سامنے پیش کرے، لیکن میرے رب کو یہ ہرگز گوار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوگو تم جانور ذبح کرو، تم ہمارے نام پر جانور ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے تم نے خود کو ہمارے نام پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔